ملکیتی رقبہ اتنا ہے، یہ سب اس میں درج ہوتا ہے، لیکن یہ عارضی ملکیت ہے، اصلی ملکیت نہیں ہے۔ اصلی ملکیت وہی ہے جو ساتھ جائے، وہ اعمال ہے۔ ایک اصطلاح آتی ہے کتابوں کے اندر جسے ہم وقف کا نام دیتے ہیں۔ وقف کا مطلب کیا ہے؟ وقف کا مطلب ہے کوئی انسان اپنی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اللہ کے راستے میں دے دے، اس کو وقف کہتے ہیں۔ اور اسی کا دوسرا نام ہے اوقاف اسلامیہ۔ اور یہ وقف کا تصور دین اسلام کے اندر ایک بہت اہمیت کا حامل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحابہ نے غیر منقولہ جائیداد وقف فرمائی۔ وہ ایک باغ کا تذکرہ آتا ہے کہ ایک صحابی نے باغ خریدا، اس باغ کے اندر ایک چشمہ تھا، مسلمان پانی پینے کو ترس رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس باغ کو خریدے گا، کون ہے جو اس پانی کو مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے وہ پورا باغ ایک یہودی سے خرید لیا، اس میں کنواں تھا، اور اس خریدنے والے ساتھی نے، اس خریدنے والے صحابی نے رضائے الہی کے لیے وہ سارا وقف کر دیا۔ شروع سے وقف ہوتا چلا آیا ہے، اور آج کے دور میں بھی مسلمان وقف کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں جس عالی شان مسجد میں آپ اس وقت بیٹھے ہیں، یہ زمین بھی کسی کی ملکیت تھی۔ یہ جو مدرسہ آپ کے اس روڈ پر بنا ہوا ہے، آپ لوگوں نے بڑے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس مدرسے کی سنگ بنیاد رکھی، اور وقتاً فوقتاً آپ اس کی ضروریات کو پورا کرتے رہے۔ یہ مدرسہ بھی کسی آدمی نے یہ زمین وقف کی ہے، پھر جا کر کے مدرسہ بنا، اور مدرسے کی جو عمارت بنی ہوئی ہے، یہ عمارت بھی آپ جیسے مخلص حضرات کے تعاون سے کھڑی ہے، اور یہ وقف کی عمارت ہے۔ کئی جگہوں پر بعض لوگوں نے آخری مدفن کے لیے، قبرستان کے لیے زمین کا بڑا اچھا رقبہ وقف کیا ہے۔ یہ سارا اوقاف ہے۔ خانقاہیں جگہ جگہ پر بنی ہوئی ہیں، وہ بھی وقف میں آتی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ جو ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زمین دے دیتا ہے، کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کہیں پر کوئی کمرہ بنا دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں وقف۔ اور اس وقف کا شرعاً حکم کیا ہے؟ روایتوں میں ہے کہ جب ایک آدمی وقف کرنے والا کوئی چیز وقف کر لیتا ہے تو وہ چیز اس واقف یعنی وقف کرنے والے کی ملکیت سے خارج ہو جاتی ہے، اور وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ وقف کرنے والا جب کوئی چیز وقف کرتا ہے تو وہ شیء موقوفہ، جس چیز کو اس نے رضائے الہی کے لیے دے دیا ہے، وہ چیز اس آدمی کی ملکیت سے خارج ہو جاتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ اس چیز سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ وقف کرنا کتنا کیا کہتے ہیں بلند اور کتنی عظیم شے ہے۔ میرے پاس زمین کا ایک مرلہ ہے، زمین کا مرلہ میں نے وقف کر لیا، اب تک میں مالک تھا۔ جو ہی میں نے نیت کر لی کہ میں یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دے دیتا ہوں، اسی وقت سے یہ زمین میری ملکیت سے نکل جاتی ہے اور سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ بندہ کمزور ہے، ضعیف ہے، اس کے ہاتھ میں جو ایک حقیر سی چیز تھی، اور یہ وقف کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ فوراً یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی ملکیت میں لے لیتے ہیں۔ وقف کی یہ اہمیت ہے، اور ملت اسلامیہ جگہ جگہ پر
وقف کرتی چلی آئی ہے، اور اوقاف کا جو سامان ہے، زمینیں نہ جانے کتنے ہزار مرلے کنال جو ہے وقف شدہ ہے، جگہ جگہ پر دینی مدارس بنے ہوئے ہیں، یہ اوقاف ہے، یہ وقف کیے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پر خانقاہیں تعمیر کی گئی ہیں، یہ وقف کا مال ہے، جگہ جگہ پر زیارتوں کے لیے زمینیں ہیں دائیں بائیں پھیلی ہوئی اور زیارتیں تعمیر کی گئی ہیں، یہ سارا وقف ہے، یہ سارا جو ہے سلسلہ یہ وقف کا سلسلہ ہے۔ اس وقت کے اندر مسلمان اپنے طور سے خود مختار ہے، اور یہ وقف جو ہے مسلمانوں کی جائیداد ہے۔ اس وقت کے سلسلے میں ابھی چند مہینے پہلے یا چند دن پہلے ایک بل پاس کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ جو وقف یہ جو ملت اسلامیہ نے چیزیں وقف کر رکھی ہیں، ان کے سلسلے میں کچھ ترمیم کرنی چاہیے پارلیمنٹ کے اندر۔ اس وقت جو ہے وہاں پر جو فریق مخالف تھا انہوں نے اس کو پاس ہونے نہیں دیا، اور اس پر جو ہے پھر ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ مثلا ایک چیز میں نزاع پیدا ہو گیا، جھگڑا پیدا ہو گیا، ایک جماعت چاہتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، دوسری جماعت کہتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جھگڑے کا حل نکالنے کے لیے سرکاری طور سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی کہ اس چیز کو آپ دیکھ لو چند دن کیا مسئلہ بنتا ہے، اور اس پارلیمانی کمیٹی نے آگے پھر میسیج بھیجا کہ ہمیں رائے چاہیے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس وقف بل 2024 کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں، یعنی وقف کا سلسلہ، وقف کی جو تجویز پاس ہوئی 1995 کے اندر، اور جس طریقے سے چلا آ رہا ہے آج تک چلا آ رہا ہے، ہمیں اس میں نہیں لگتا ہے کہ کوئی اس میں کمی کرنی ہے یا کچھ بڑھانا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں ہم ترمیم کریں گے، اس کے کچھ جزیات کو ہٹائیں گے، کچھ نئے جزیات کو داخل کریں گے، اور اس سلسلے میں تمام مسلمانوں کا ایک متفقہ پلیٹ فارم ہے جمعیت علماء ہند۔ جمعیت علماء ہند میں مسلمانوں کے ہر فرقے کا نمائندہ موجود ہوتا ہے۔ یہ جمعیت علماء ہند ایک سیاسی تحریک ہے، اور اس ملک کے اندر یہ بہت سرگرم تحریک ہے، سیاسی ہے، کوئی ملک کے خلاف یہ تحریک نہیں ہے۔ اس تحریک کا شروع سے یہ عزم رہا ہے کہ یہ ملک جن بنیادوں پر قائم کیا گیا ہے، جمہوری نظام پر، مرتے دم تک اسی جمہوری نظام کا ہم ساتھ دیں گے۔ اگر کسی موقع پر ان کو محسوس ہوتا ہے کہ جمہوریت سے ہٹ کر کوئی قانون پاس کیا جانے لگا، اس وقت فوراً وہ مخالفت کرتے ہیں، اور ایسی بات نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پیچھے سے کوئی قربانی ہم نے نہیں دی ہے۔ اگر مسلمان یہ سمجھتا ہے وہ غلط سمجھتا ہے۔ تاریخ ہم نے نہیں پڑھی ہے۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ بار بار ہمارے اکابر کا خون دہراتی ہے۔ کتنے اکابر، ہمارے بزرگ، ہمارے روحانی پیشوا اس ملک کی آزادی کے لیے خون میں نہا کر چلے گئے، کتنے ہزاروں کو پھانسی دے دی گئی، کتنوں کو جو ہے سولی پر لٹکایا گیا، کتنوں کے ہاتھ اور پاؤں میں کیلیں ٹھوک دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ انگریز جو ہندوستان میں ہے ہمیں اس کی حکومت تسلیم نہیں ہے۔ انگریزوں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے ہمارے اکابر تھے۔ اسی لیے جو جمعیت علماء ہند ایک تحریک ہے وہ اس وقت بھی وہاں گرج رہی ہے اور برس رہی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم جو اسکولوں میں پڑھاتے ہیں اس میں ان بزرگوں کا نام کہیں نہیں ہے جن نے قربانیاں دی ہیں، جن کی قربانیوں سے یہ ملک آزاد ہوا ہے۔
وہ کہیں نہیں پڑھایا جاتا ہے. چند ایک افراد کا نام لیا جاتا ہے لیکن جن کی اصل قربانیاں لگی ہیں ان کا کہیں نام نہیں آتا ہے. تو جمعیت علماء ہند نے یہ جو بل ہے وقف ترمیمی بل 2024 اس کے متعلق جمعیت علماء ہند آگے میدان میں آئی اور انہوں نے میدان میں آ کر کے پوری امت مسلمہ سے میسیج بھیجا اور انہوں نے اپیل کی کہ ہمیں ہر فرد مسلم کی طرف سے رائے چاہیے. کون مسلمان چاہتا ہے اس بل میں ترمیم ہو اور کون نہیں چاہتا ہے ترمیم نہ ہو. ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس بل میں ترمیم نہیں ہونی چاہیے. بکر کوشش پٹارس اس بل پاس کرنے خاطر کوشش کرنے یم ساتن وقف کس مسلس مز کانٛہہ تبدیلی گژھِ سہ تبدیلی آسہِ تِژھ کہ پگہہ گژھن سانیو اتھو منٛز مدرسہٕ تہِ نٮ۪بر نیٖرِتھ مسجد تہِ نٮ۪بر نیٖرِتھ قبرستان تہِ نٮ۪بر نیٖرِتھ یہ آسہِ سورُے سرکٲری رقبہ اور حکومت یس انسانس یژھِ تٔمۍ سٕے تھایہِ تٔتہِ. وۄنۍ ییٚمۍ انسانن کانٛہہ مدرسہٕ چھُ وقف کوٚرمُت أکۍ انسانن چھِ مسجد خٲطرٕ زٔمیٖن وقف کٔرمٕژ أکۍ انسانن چھُ قبرستان خٲطرٕ 4 کنال وقف کٔرمٕتۍ تٔمِس گوٚو سورُے اتھو منٛز نیٖرِتھ اور برونٛٹھ یِتھ پٲٹھۍ حکوٗمتس مرضی تِتھ پٲٹھۍ کرِ. مطلب یُس اَسہِ اکھ ذٲتی چیٖز سٲنِس اتھس منٛز چھُ پننہِ مرضی ہُنٛد چھِ أسۍ سُہ استعمال کران سُہ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ پگہہ پننہِ مرضی ہُنٛد استعمال کٔرِتھ کِہیٖنۍ. تتھ منٛز یِن اَسہِ جگہن جگہن رُکاوٹ أسۍ یِمو پابنٛد کرنہٕ. وۄنۍ تۄہہِ چھِ دیٖنی اِدارٕ سٲری چلان آزادانہ طریٖقس پٮ۪ٹھ. دیٖنی اِدارٕ ییٖتیٛاہ چھِ یِم چلان مطلب پننہِ حساب چھِ نظام پکناوان. وۄنۍ ہسا چھِنہٕ کانٛہہ تَمہِ انداز مُداخلت یِوان کرنہٕ کِہیٖنۍ کیٛازِکہِ یِہُنٛد نظامٕے چھُ الگ. یِہُنٛد چھُنہٕ کانٛہہ نہ چھِ حکوٗمتس نِش اِمداد رٹان نہ چھِ تنخواہ رٹان نہ چھِ لنگرٕ خٲطرٕ کانٛہہ سودا رٹان. اسلیے چھِنہٕ ہٮ۪کان حکوٗمت تہِ زبردستی یِمن پٮ۪ٹھ کانٛہہ تیُتھ مطلب تِژھ کانٛہہ کاروٲیی کٔرِتھ. امہِ نظام کھۄتہٕ الگ چھِ. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ سون قبرستانُک یُس رقبہ آسہِ سُہ تہِ چھُ آزاد. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ سون مشرِین ہُنٛد معاملہٕ یہِ تہِ چھُ آزاد. یِم سٲری چیٖز چھِ آزاد. بحیثیت مسلمان چھُ وٕنکٮ۪ن اَسہِ طے کرُن کیٛازِ آز چھُ 13 ستمبر. آز چھِ رات 12 بجہِ تام ٲخری ڈیٹ یِم سانہِ راے گژھن برونٛہہ تام واتٕنۍ اور ییٖژاہ سانہِ راے برونٛہہ تام واتن تیوٗتاہ چھُ اِمکان کہِ فٲیدٕ گژھِ. ییٚمہِ ساتہٕ حضرت ابراہیم علیہ السلام نارس منٛز ترٛاونہٕ آیہِ تمہِ ساتہٕ ٲس اکھ ژٔر پکان پننہِ توتہِ منٛز اکھ پھیوٚر ہٮ۪تھ. کمہِ تام انسانن ووٚنُس بزبانِ حال یا بزبانِ قال ہے تتہِ چھُ نارٕ کُہُر تتہِ چھُ اکھ دُنیا دزان. یہ چون اکھ آب پھیوٚر کیٛاہ کرِ؟ ژَرِ کیٛاہ ووٚنُس جواب؟ دوٚپُس بہٕ چھُس زانان کہِ ییٚمہِ اکہِ آب پھیرِ سۭتۍ گژھِ نار ژھٮ۪تھ کِہیٖنۍ لیکن ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ اللہ تبارک و تعالیٰ تتہِ پرٛژھ کہِ یہِ ہن ژےٚ طاقت اوسُے تیٖژہن کوٚرتھا کِنہٕ نہ بہٕ دِمس جواب بارے الہا یۭژہن مےٚ ہٮ۪مت ٲس تِہن کرِہو مےٚ. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ یتھ سلسلس منٛز پتہٕ اگر یہِ وقف ترمیمی بل 2024 پاس مطلب اللہ تعالیٰ مقرر پاس تہِ گئی لیکن ہم نے جو کوشش کی ہوگی وہ رائے گاہ نہیں جائے گی. سُہ کوشش یہِ اَسہِ معاشرٕ کِس مٲدانس منٛز بکار انشاء اللہ تعالیٰ. امہِ پتہٕ برونٛہہ آو اکھ یکساں سِول کوڈ نافذ کرنہٕ. تتھ پٮ۪ٹھ تہِ کرِ جمعیت علماہن واریاہ کوشش کہِ سُہ گژھِ نہٕ گژھُن کینٛہہ. یکساں سِول کوڈُک مطلب کیٛاہ گوٚو؟ یکساں سِول کوڈ مطلب گوٚو اگر عدالتس تام کانٛہہ مسلہٕ واتہِ اگر سُہ ہندو بھائی